اتنی زیادہ اس کے اندر خطرناک چیز ہے، اور ہم اور آپ جو ہے وہ کیا ہے چین کی باتیں بجا رہے ہیں. ارے قضا ہو گئی تو کیا ہوا، فلاں چیز رہ گئی تو کیا ہوا. تو بھائی خدا کے لیے ان باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ تم اندھے ہو. 40 سال تو ابھی عقل آئی نہیں، اور عقل جو آئی نہیں آئی تھی 40 سال جو بویا وہ کیا تھا، وہ لعنت نکلا، وہ غفلت نکل رہی ہے، وہ اس بات کی احساس ختم ہو گیا. ارے کچھ نہیں ہوتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھو ایک بات بار بار عرض کر رہا ہوں، کسی کے اندر غیرت ختم ہو جائے تو غیرت جب ختم ہوتی ہے وہ عورت کیونکہ بہت غیرت مند ہوتی ہے وہ، تو جب عورت غیرت مند ہوتی، جب اس کی غیرت ختم ہوتی تو سب سے پہلے دوپٹہ اترتا، اس کو دوپٹے کا احساس ختم ہو جاتا، اور اس سے بڑھتی ہے تو اس کے کپڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں. اللہ معاف کرے، اتنے ایسے ہو جاتے ہیں کہ اللہ معاف کرے میرے پاس الفاظ نہیں، کیونکہ غیرت دن بدن ختم ہو رہی ہے. اور جس کی غیرت بڑھتی ہے، اللہ اکبر، ہم نے دیکھا ایسا، ہم نے ایک مشاہدہ کیا کہ ایک زمانے میں جو ہے وہ چوڑیوں کے اسٹال لگتے، ابھی بھی لگتے ہوں، لیکن اس زمانے میں ہم ان باتوں کو زیادہ دیکھ رہے ہوتے تھے. تو چوڑیوں کے اسٹال لگے ہوئے تھے، ایک دم آواز آئی بھائی ہو گیا، یہ ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، ایک دم بھگدڑ مچ گئی. تو معلوم چلا تھا، معلومات کیا تو کیا ہوا، پتہ چلا کہ ایک لڑکی جو ہے وہ بے ہوش ہو کے گر گئی. بھائی کیا ہو گیا، کسی نے چھیڑا تھا، کسی نے نہیں صاحب، وہ چوڑی کے لیے اس لڑکے نے جو چوڑی بنا رہا تھا اس نے ہاتھ پکڑا اس کا کہ ناپ لوں گا، اسی میں وہ ہاتھ لگنا تھا اس کا، وہ بے ہوش، حیا کے مارے بے ہوش ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ وہ حیا اتنی زیادہ ہوتی ہے. اور ہم اور آپ میں کیا ہو رہا ہے، دن بدن بے حسی بڑھ رہی، بے غیرتی بڑھ رہی. نشے والے کو نشہ اسٹارٹ کرو تو وہ اسٹارٹ تو سگریٹ سے کرتا ہے، لیکن بڑھتے بڑھتے اللہ معاف کرے وہ کہاں تک چلا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو پھر اس چیز پہ اثر نہیں پڑتا. ہم اور آپ کی زندگی بھی کچھ ایسے ہی ہے کہ بھائی ہمارے اندر غیرت ختم ہو رہی ہے، ہم اندھے پن میں پڑے ہوئے ہیں. جوان اس چکر میں پڑا ہوئے گا، ابھی تو بہت وقت ہے، ابھی تو بہت وقت ہے. ارے بھائی وقت کا مسئلہ نہیں ہے، تمہارے اندھے پن کا مسئلہ ہے، کیونکہ جو تم بو رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے. اور یہ جب کاٹنے کا وقت آئے گا تو پھر تم رو گے، پھر کہو گے یار میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، میں نے ایسا کیا کیا. علماء حفیظ ایسی باتیں بہت سننے کو ملتی ہیں، کیونکہ اللہ کا نظام ہے، اللہ ایسے پلٹتا ہے، اللہ معاف کرے ایسے معاملات بدل جاتے ہیں کہ انسان برداشت نہیں کر پاتا، ایسی خطرناک راستے پہ ڈال دیا جاتا ہے کہ اس سے پھر وہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی. لیکن ہم اور آپ کہاں لگے ہوئے ہیں، ابھی تو ہم لگے ہوئے ہیں کہ یار بچے کا کیا بنے گا. ہے کتنی بڑی حماقت ہے، کتنی بڑی اللہ معاف کرے لعنت ہے کہ بچے کا کیا بنے گا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ہم اپنے آپ کو خدا بن بیٹھے ہیں. ایک بزرگ تھے، ان کا ایک مرید تھا، وہ جانے لگا کہیں اور، ان کو بھیجا گیا تو فلاں جگہ جاؤ تو پاک حضرت جاتے ہوئے مجھے کوئی نصیحت کر دیجیے. انہوں نے کہا 2 نصیحت کرتا ہوں، کبھی اللہ نہیں بننا، کبھی نبی نہیں بننا. حضرت آپ کے ساتھ اتنے عرصے رہا میں، کیا میں اللہ اور نبی بنوں گا؟ نہیں، تم اللہ نہیں، لیکن تمہاری سوچ کہ جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے، وہ تو اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. لیکن جب تم نے سوچا جو میں چاہ رہا ہوں وہ ہو جائے، یہ تو اللہ کی سوچ ہے بھائی، تمہاری سوچ نہیں ہو سکتی. تو کبھی ایسا نہیں سوچنا. اور نبی نہیں بن، جو نبی نے کہا ہے وہی ہوگا. ہم بھی یہ کہتے ہیں جو میں نے کہہ دیا بس وہی ہوگا. تو بھائی یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ تو اللہ اور نبی کی بات ہے. تو ہم اور آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بچے کی فکر ہے. بھائی بچے تو اللہ پالتا ہے، تم تھوڑی پالتے ہو. ہمیں تو بھائی فلاں چیز کی فکر ہے. خدائی قسم اتنی ہلاکتیں ہیں کہ بیان سے باہر ہے. سوچ کہاں جا رہی ہے؟ اور اس سے بڑھ کر سوچ ہے، ہم شرک میں مبتلا ہیں. اور شرک جو ہے وہ جو ہے سب سے خطرناک گناہ ہے. شرک اتنا بڑا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے جب تک اس کی معافی نہ مانگی جائے، جب تک اس کے اوپر انسان توجہ نہیں دیتا. باقی تو معاف، دیکھیں اللہ کہتا ہے ہم سب معاف کرتے ہیں. اللہ کے ساتھ جتنے بڑے گناہ کر لو اللہ اس کو معاف کر دے گا، لیکن کہتا ہے ہم شرک معاف نہیں کرتے. ہمارے ساتھ کسی کو شریک کرو ہم معاف نہیں کرتے. ہم تو کسی کو شریک نہیں کرتے. ہر آدمی یہ بولے گا ہم نے کیا کیا. لیکن آپ یقین کریں ہماری سوچ، ہمارے الفاظ یہی ہوتے ہیں کہ بھائی اس نے مجھے نقصان پہنچایا. ارے وہ نقصان تمہیں کیسے پہنچا سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ نقصان جو پہنچتا ہے تمہارے اعمالوں کی بنا پہ ہوتا ہے اور ہم پہنچاتے ہیں، تو وہ کیسے پہنچا سکتا ہے؟ یہی شرک ہے. اب یہی کہ اس نے مجھے فائدہ پہنچایا یا وہ مجھے فائدہ پہنچائے گا. علماء حفیظ کیا اس کے پاس طاقت ہے؟ خدائی قسم یہ الفاظ
اسی الفاظ پہ پکڑ آ گئی ہمارے ڈاکٹر بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بار بار یہ بات فرماتے، دیکھو تم جو کہہ رہے ہو اس الفاظ کو سوچ کے بولو۔ اکثر ہمارے یہاں فیشن چل چکا ہے کہ بھائی کیا ہے کہ بھائی ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، ہماری تو دعا سنتی نہیں ہے اللہ میاں، ہم بڑے گناہ گار ہیں۔ لیکن عارف بلاؤں کے پاس جب یہ بات پہنچی، انہوں نے کہا بھائی ادھر آئیے، آپ بڑے گناہ گار اپنے آپ کو کہتے پھرتے ہیں، گناہ کس کا کرتے ہو؟ کہنا اللہ کا۔ تو اللہ نے تمہاری گناہ پہ پردہ پوشی کر رکھی ہے اور تم سب جگہ کہتے پھرتے ہو، اور اللہ کا نظام ہے تم اللہ سے گناہ کیے توبہ کرو، اللہ نے معاف کر دیا، اب اپنے آپ کو گناہ گار کیوں کہہ رہے ہو؟